جی ڈیسینٹرائزیشن، جی جی ٹھیک. اچھا آئی ایم سوری، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس لیے میں نے کی نہیں ہے. یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس طرح نہیں بنیں گے کہ جہاں پہ ایک بیوروکریٹ اس کا ہیڈ ہوگا اور وہ سب کچھ کر رہا ہوگا. آبویسلی الیکٹڈ اسمبلی ہوگی، الیکٹڈ چیف منسٹر ہوگا، یہی سیٹ اپ ہوگا جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، جو آج بھی ہے یہی سیٹ اپ ہوگا. اور اس میں بیوروکریٹ نہیں بادشاہ ہوگا، بادشاہ پھر سی ایم ہی ہوگا، اور کم بادشاہ ہوگا، آپ کو جواب دہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ اس کو صوبے کا نام اس لیے دینا ہے اور اس کو اسی طرح پاورفل اس لیے نہیں کر سکتے. ہم نے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے بڑے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں پاکستان میں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، کوئی بھی چلا نہیں. کامیاب تو ہوئے لیکن چلا نہیں کوئی بھی صوبائی حکومت برداشت ہی نہیں کرتی کہ اس کے اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ تقسیم ہوں. 78 ایئرز ہم نے اس میں لگا دیے. آج ہے لوکل گورنمنٹ، کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی. آج بن گئی ہے، پنجاب میں ہے نہیں ہے، سندھ میں اور کے پی میں ہے، لیکن ان کی آپ حالت دیکھ لیں. پشاور کا میئر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون ہے، اور جب وہ بیچارہ بولتا ہے تو یہی بولتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فنڈز نہیں دے رہی. تو یہ چل نہیں سکا انفارچونیٹلی، چل نہیں سکا. اور اگر ہم زیادہ صوبے بنا لیں، 33 پروونسز بنا لیں، تو کوئی تو ایسا بھی ہوگا سی ایم کے جو اپنے صوبے میں لوکل گورنمنٹ کو چلا کے دکھا دے گا. اور ابھی جو ہم نے بات کی ایکچوئل جو اس میں ایک بات ہے بہت، جو سب سے بڑی بات ہے، یہ چیزیں سب بہتر ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس لیڈرشپ ہوگی. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ گروتھ کا کوئی آرگینک طریقہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کے 33 پروونسز ہیں اور 33 چیف منسٹرز ہیں، ان میں سے 2 4 6 تو ایسے نکلیں گے کہ جو اچھا کام کریں گے. اور اگر ایسے لوگ ہوں گے تو وہ نیشنل لیول پہ گرو کریں گے. لوگ دیکھیں گے کہ سرگودا کا سی ایم ہے، اس نے بہت اچھا کام کر دیا، پنڈی کا سی ایم ہے، اس نے کمال کر دیا، یا کراچی کا چیف منسٹر ہے، اس نے ایجوکیشن کو بہت بہتر کر دیا. تو لوگ نیشنل لیول پہ ان کی طرف دیکھیں گے. ابھی جو بات میں نے کی تھی، ایک چائے بنانے والا انڈیا میں چیف منسٹر کیسے بن گیا؟ اس نے اپنے صوبے میں کام کیا، وہاں سے اس کی گروتھ ہوئی. ہم جب کام کرتے تھے، جب 2014 میں ان کے الیکشن ہوئے جس میں مودی صاحب جیتے، تو انڈین اور پاکستانی میڈیا اس وقت کلوز تک ہم کام کرتے تھے، ٹینشن نہیں تھی اتنی. ہر کسی کا خیال یہ تھا کہ کانگریس ہار جائے گی جس کی ابھی حکومت ہے، بی جے پی ایک کولیشن گورنمنٹ بنائے گی، کلیئر میجورٹی کسی کو نہیں ملے گی، اور ایل کے اڈوانی صاحب بی جے پی کے صدر ہیں، وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. لیکن جب کیمپین شروع ہوئی، مودی صاحب کیمپین میں اترے، تو پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، بیکاز اس نے گجرات میں ان لوگوں کے لیے کام کیا تھا. اور بی جے پی جو تھی وہ میجورٹی پارٹی بھی بن گئی، اسے کولیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور ایل کے اڈوانی صاحب کہیں گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آیا، تو جو پاپولر لیڈر تھا وہ پرائم منسٹر بھی بن گیا. تو یہ اپرچونٹیز وہاں ملتی ہیں جہاں پہ لیڈرشپ میں آپ ایک الیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. یہاں تو ہمارے پاس یہ موقع ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کچھ فیملیز ہیں جو آئی ہیں، جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنا دیا تھا. اسی طرح سب کچھ ہے. جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ جی 22 سال کی میری اسٹرگل ہے، تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ 22 کی بجائے 44 سال ہو جاتی اگر پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہ آ کے کھڑی ہو جاتی آپ. تو یہ انفارچونیٹ ہے، بٹ ہے.
جی